أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا مولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله. صلوات پڑھ دیں پر محمد سب سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں اس کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے یہ توفیق دی کہ ذکر اہل بیت کر سکوں، اور دوسری بات یہ کہ ایک ادنا سا طالب علم ہوں اہل بیت علیہ السلام کے در کا، اور وہ بھی ایک گناہ گار طالب علم ہوں. قرآن کی جس آیت کو میں نے آپ کے سامنے پیش کرنے کا شرف حاصل کیا ہے وہ سورہ نساء کی ابتدائی آیت ہے، جس میں اللہ رب العزت یہ ارشاد فرما رہا ہے: یا ایھا الذین آمنوا باللہ ورسولہ. اے صاحبان ایمان، ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر. سوچنے کا مقام ہے، مومن بھی کہہ رہا ہے اور ایمان لانے کی بھی بات کر رہا ہے. مخاطب بھی مومن ہے اور دعوت بھی مومن کی دی جا رہی ہے. ایک بڑے عالم دین نے کہا ہے کہ قرآن میں جہاں جہاں مومنین کو خطاب کیا گیا ہے وہاں وہی ہیں جو محب اہل بیت علیہ السلام ہیں. عزیزان گرامی، یہ بات اس وقت سمجھ میں آتی جب قرآن یہ کہہ رہا ہے: یا ایھا الذین آمنوا باللہ ورسولہ. اے صاحبان ایمان، ایمان لاؤ اللہ پر اور رسول پر. یہ تعجب کی بات ہے. یہ کہتا تو بات ذرا سمجھ میں آتی: اے منافقو ایمان لاؤ، اے مشرکو ایمان لاؤ، اے منافقو ایمان لاؤ. بلکہ اللہ یہ کہنا شاید چاہ رہا ہے کہ ابھی ظاہری ایمان لاؤ، ذرا عمل کے میدان میں آؤ. ہماری تو عادت یہ ہے کہ فقط اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کی نہیں مانتے. اگر اللہ کو مانتے اور اللہ کی مانتے تو کسی کی غیبت نہ کرتے، جھوٹ نہ بولتے. اسی طریقے سے اللہ کو اسی طریقے سے رسول کو مانتے ہیں، مگر رسول کی نہیں مانتے. اگر رسول کی مانتے تو کبھی بہکتے نہیں. صلوات پڑھ دیں بر محمد و آل محمد. اور عزیزان گرامی، محبت عمل مانگتی ہے. حدیث کیسا پڑھیے تو اللہ کہتا ہے کہ نہ میں نے زمین بنائی، نہ آسمان بنایا، نہ سورج بنایا، نہ آسمان بنایا، نہ دریاؤں میں نہریں جاری کی، نہ اس میں کشتیاں چلی، مگر یہ کہ اگر بنایا بھی ہے تو صرف اہل بیت کی محبت میں. معلوم ہوا کہ اللہ بھی اگر محبت کرتا ہے تو محبت کے نتیجے میں عمل سامنے آتا ہے. تو ہمیں بھی دیکھنا چاہیے کہ جب ہم عمل کرتے ہیں تو محبت کا نتیجہ کہیں سامنے آتا ہے یا نہیں آتا ہے. عزیزان گرامی، یہ دعویٰ کرنا کہ ہم محب اہل بیت ہیں، محب علی ہیں، یہ بہت مشکل ہے. اسی لیے امام رضا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ شیعہ تو بس وہی ہے جس کے بعد کی تصدیق اس کا عمل کر دے. بس شیعہ وہی ہے جس کے بعد کی عمل اس کے بعد کی
بات کی تصدیق عمل کر دے، یعنی قول اور فعل میں تضاد نہ پایا جائے۔ دوسرے لفظوں میں کہہ دوں کہ قول اور فعل میں اختلاف نہ پایا جائے بلکہ اتحاد پایا جائے، اب میثم تمار کا کردار دیکھیے، گلیوں اور کوچے میں کہتے ہوئے یہ نہیں پھر رہے تھے کہ میں علی والا ہوں، بلکہ میثم تمار کے کردار کو دیکھ کر، رفتار کو دیکھ کر، گفتار کو دیکھ کر، چلنے کو، اٹھنے کو، بیٹھنے کو دیکھتے تھے تو کہتے تھے کہ یہ محب اہل بیت ہے، محب علی ہے۔ صلوات پڑھ دے بر محمد و آل محمد۔ ایمان کیا ہے؟ صادقین کی کہی ہوئی باتوں کو ویسے مانا جائے جیسے دیکھ کے مانا جائے تو اسے ایمان کہا جاتا ہے۔ نہج البلاغہ میں ہے، حضرت علی علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ آپ اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو کیا آپ نے اللہ کو دیکھا ہے؟ تو ادھر سے جواب آیا کہ ہاں میں نے دیکھا ہے، مگر ایمان کی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ علمی دنیا میں دو لفظیں بولی جاتی ہے، ایک لفظ ہے عالم ملک اور ایک لفظ ہے عالم ملکوت۔ توجہ چاہتا ہوں، عالم ملک کسے کہا جاتا ہے اور عالم ملکوت کسے کہا جاتا ہے؟ عالم ملک جیسے یہ مائک ہے، یہ فرش ہے، یہ زمین ہے، یہ دیوار ہے، اسے عالم ملک کہا جاتا ہے۔ عالم ملکوت کسے کہا جاتا ہے؟ جو آنکھوں سے نہ دیکھا جا سکے، جیسے جنت، جہنم، فرشتے، حور، غلمان، یہ سارے عالم ملکوت ہیں۔ تو رسول فرماتے ہیں کہ کس طریقے سے انسان عالم ملک سے عالم ملکوت کا نظارہ کر سکتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اگر اس دنیا میں انسان گناہ کے گرد و غبار سے اپنے وجود کو پاک و صاف کر لے تو اسی عالم ملک سے عالم ملکوت کا نظر کرنے لگے گا۔ اور واضح کر دوں، جب حر یہ کہتے ہوئے نظر آئے کہ میں جہنم بھی دیکھ رہا ہوں، جنت بھی دیکھ رہا ہوں، اس کا مطلب کہ عالم ملک سے عالم ملکوت کا نظارہ کر رہے تھے۔ اسی طریقے سے جتنے شہید جب شہادت پا کے زمین پہ گر رہے تھے تو جو جنت دیکھ رہے تھے، اس کا مطلب کہ عالم ملک سے عالم ملکوت کا نظارہ کر رہے تھے۔ صلوات پڑھ دے پر محمد و آل محمد۔ محبت عمل مانگتی ہے، عزیزان گرامی، ایک شخص ہے، خلافت کا زمانہ ہے، مولا کی خدمت میں آتا ہے اور آنے کے بعد کہتا ہے کہ مجھ سے گناہ ہو گئی ہے، مجھ سے خطا ہو گئی ہے، میں نے چوری کی ہے، مجھے حد جاری کیجیے، سزا دیجیے۔ مولا نے کہا کہ نہیں، جاؤ، تکرار کیا کہ نہیں، مجھے سزا دی جائے۔ مولا نے کہا ٹھیک ہے، ایک اس کی انگلی کاٹ لی۔ اب یہ بتائیے اس کو کھینچ کے لایا کون تھا مولا کے پاس؟ ایمان۔ اگر ایمان نہ ہوتا تو نہ آتا، ایمان کھینچ کے لایا۔ اس کے بعد جب مولا نے سزا دی تو بازار کوفہ میں گیا اور ایک شخص پلٹ کے آ کے کہہ رہا ہے کہ مولا جس کو آپ نے سزا دی ہے وہ تو آپ کے قصیدے گائے جا رہا ہے، وہ تو آپ کی مدح کر رہا ہے، وہ تو آپ کی تعریف کر رہا ہے، وہ تو کہہ رہا ہے کہ میں اس علی کی کیا تعریف کروں، جس نے اسی دنیا میں مجھے گناہ کے گرد و غبار سے پاک کر دیا۔ اس کا مطلب وہ بتانا چاہ رہا ہے کہ علی کی محبت جس جگہ ہوتی ہے وہاں گناہ کا دھبا اچھا نہیں لگتا، وہاں پہ گناہ کا دھبا اچھا نہیں لگتا جہاں محبت علی پائی جائے۔ صلوات پڑھ دے بر محمد و آل محمد۔ اب ہم رسول کا ارشاد ہے کہ جس طریقے سے قرآن میں توحید کا مقام ہے، اسی طریقے سے اگر یہ امت ایک قرآن ہے تو اس کی سورہ توحید علی ہے۔ اگر کسی کو
پورے قرآن کا ثواب اگر دینا ہوتا ہے تو 3 مرتبہ سورہ توحید پڑھتے ہیں. 1 مرتبہ پڑھا 1/3 قرآن کا ثواب، 2 مرتبہ پڑھا 2/3 قرآن کا ثواب، اگر 3 مرتبہ پڑھا تو پورے مکمل قرآن کا ثواب. اسی طریقے سے اگر علی کا 1 مرتبہ اقرار کیا 1/3 ایمان، اگر زبان اور دل سے اقرار کیا تو 2/3 ایمان. اگر اب توجہ چاہتا ہوں ہمارے استاد کہتے ہیں کہ جب تیسری مرتبہ دل، زبان اور سارے اعضاء و جوارح جب پورا وجود علی علی کرنے لگے تو پورا دین مکمل ہوتا ہے. صلوات پڑھ دے پر محمد و آل محمد. اب آئیے صفین کے میدان میں صفین کے میدان میں یہ مرحلہ ہوتا ہے کہ دشمن جو ہے پانی پہ قبضہ کر لیتا ہے. جب پانی پہ قبضہ کر لیتا ہے تو مولا نے کہا کہ پانی سب کا حق ہے. تو اس نے بڑے تمطراق سے لکھ دیا کہ نہیں، وہ پانی انہیں مل نہیں سکتا ہے. اب ایک بات کہتا ہوں کہ جب کوئی کمزور ہوتا ہے، وہ کوئی چیز جب پا جاتا ہے تو اسی کو وہ قوت سمجھتا ہے، وہ اسی کو قوت سمجھ بیٹھتا ہے. تو جب اس نے کہا تو ادھر مولا کھڑے ہوئے اور اپنے ساتھیوں سے کہا کہ اے میرے غیور ساتھیوں، اگر تم پانی چاہتے ہو تو اپنی تلوار کو خون سے سیراب کرو. یعنی مولا نے مقصد بتا دیا کہ اگر مقصد پا کے مر گئے تو زندہ ہو، اور مقصد پا کے اگر مقصد کھو کے زندہ ہو تو موت ہے. یعنی زندگی اور موت مولا نے بتا دی کہ مقصد کے ساتھ مقصد پا کے اگر دنیا سے چلے گئے تو زندگی ہے، اور مقصد کھو کے اگر باقی ہو تو موت کہلاتی ہے. صلوات پڑھ دے پر محمد و آل بازار کوفہ ہے. مالک اشتر بہت ضعیف ہیں، ادھر بھی دکان والا ادھر بھی دکان والا، اور جا رہے ادھر والا پہچانتا نہیں ہے، ادھر والا پہچانتا. اب ایک بات کہہ دوں، جب معرفت نہیں ہوتی ہے تو انسان گستاخ ہوتا ہے، اور جب معرفت پیدا ہوتی ہے تو توفیق توبہ حاصل ہوتی ہے. اب سنیے گا، جب وہ چلے ہیں تو وہ دیکھتا ہے، کہتا ہے کہ بڈھے ہیں، ضعیف ہیں. تو وہ کہتے کہ ضعیف ہیں، تھوڑا سا مذاق کریں گے، ابھی ہنسیں گے، چڑچڑائیں گے تو تھوڑا سا لطف آئے گا، بوڑھے میاں ہیں. وہ یہ نہیں سمجھتا تھا کہ مالک اشتر ہیں، حضرت علی علیہ السلام کے صحابی ہیں، سپہ سالار ہیں. تو اس نے جب یہ بدتمیزی کی تو مالک اشتر مسجد کی طرف چلے گئے. دوسرا شخص آ کے کہتا ہے کہ پہچانتے ہو کون ہے؟ تو کہا کہ نہیں پہچانتا تھا، میں نے دیکھا کہ ایک بوڑھے میاں ہیں، جا رہے ہیں، سوچا کہ اذیت دیں، تھوڑا سا ہنسی مذاق ہوگا. تو کہہ رہا کہ نہیں، تم نے پہچانا نہیں، وہ مالک اشتر تھے. جیسے ہی پہچان آئی فوراً دوڑا، اور جیسے دوڑ کے مسجد کے پاس پہنچا تو کہا کہ میں تو اسی لیے آیا تھا کہ تم آؤ تاکہ تمہیں توفیق توبہ حاصل ہو. اب ایک جملہ کہہ دوں، عزیزان گرامی، اگر نام کے مالک کا عرفان ہو جائے تو یہ صرف یہ کیفیت پیدا ہو جائے، اور جو ذات کے اعتبار سے مالک یوم الدین ہو. صلوات پڑھ دے پر محمد و آل محمد. عزیزان گرامی، ایک چیز ہے، ایک عالم دین ہے مصر کے عباس محمود عقاد، وہ لکھتے ہیں کہ اگر کسی شخصیت کی ایک بنیادی عنصر کو اگر پا لیا جائے تو اس کی ذات، اس کی شخصیت پر بحث کی جا سکتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت علی علیہ السلام کو جہاں تک
پڑھا ہے، مطالعہ کیا ہے، تو جو چیز مجھے نظر آئی ہے وہ جمع مردی نظر آئی ہے۔ تو ہمارے ایک شیعہ عالم دین آیت اللہ مرتضیٰ مطہری علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ جمع مردی جو ہے وہ شجاعت سے بلند اور بالا شے کا نام ہے۔ اب وہ اس کو واضح کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ میدان خندق میں عمرو ابن عبدود کے سینے پہ چڑھ جانا یہ شجاعت ہے، اور جب وہ لعاب آپ کے اوپر ڈال دے اور مرضی الہی کے لیے اتر آنا یہ جمع مردی ہے۔ اب میں کہتا ہوں حضور والا کہ حر کے 1000 لشکر کو پانی پلا دینا شجاعت نہیں ہے، جمع مردی ہے۔ صلوات پڑھ دے بر محمد و آل محمد۔ تو یہ ہے عزیزان گرامی۔ تو مطہری صاحب لکھتے ہیں کہ میں نے جہاں تک امام حسین علیہ السلام کو پہچانا اور پڑھا تو حسین ایک حماسی شخصیت کا نام ہے، حسین ایک حماسی شخصیت کا نام ہے جس کے وجود سے عزت کی بو آتی ہے، کرامت کی بو آتی ہے، شجاعت کی بو آتی ہے، حمیت کی بو آتی ہے، کرامت کی بو آتی ہے، وفاداری کی بو آتی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جب حسین ایسی ذات ہے جس کے وجود سے کرامت کی بو آتی ہے، شرافت کی بو آتی ہے، عزت کی بو آتی ہے، کرامت نفس کی بو آتی ہے، تو اس کی اذا بھی ایسی ہی ہونی چاہیے جس سے عزت کی بو آئے، جس سے کرامت کی بو آئے، جس سے تزکیہ نفس کی بو آئے، جس سے معرفت الہی کی بو آئے۔ تو معرفت تو یہ ہونا چاہیے۔ صلوات پڑھ دے بر محمد و آل محمد۔ ایک مرتبہ اور صلوات پڑھ دے بر محمد۔ عزیزان گرامی، جب یزید نے ولید کو جب یہ خط لکھا تو یہ لکھا تھا کہ حسین سے بیعت لے لو، اگر وہ بیعت نہ لے تو سارا اور تن میں جدائی کر دو۔ تو ہمارے استاد کہتے ہیں کہ اس کا مطلب کہ یزید حسین کو جسم سمجھ رہا تھا، حسین کو جسم سمجھ رہا تھا، بلکہ حسین ایک مکتب کا نام ہے، حسین ایک فکر کا نام ہے، حسین ایک درسگاہ کا نام ہے، ایک درسگاہ کا نام ہے۔ اب کہتا ہوں کہ حسین کو جتنا مٹانا چاہو گے اتنا ہی وہ آسمان شہادت پر سورج بن کے چمکتا ہوا نظر آئے گا۔ عزیزان گرامی، اسی لیے دربار یزید میں جناب زینب سلام اللہ علیہا نے کہا تھا کہ ہمارا ذکر باقی رہے گا، تم مٹ جاؤ گے مگر ہمارا ذکر ہمیشہ باقی رہے گا۔ اب ایک اور جملہ کہہ دوں کہ یزید اور یزیدیت وہیں شام میں دفن ہو گئی، مگر زینب سلام اللہ علیہا کا روضہ شان سے ہے، چمک رہا ہے، حقانیت کا اعلان کر رہا ہے۔ اب ایک یہ جملہ کہہ دوں کہ یہ روضہ نہیں ہے بلکہ جناب زینب سلام اللہ علیہا کے حقانیت کی دلیل ہے جو آج تک مومنین کے لیے ایک مزار اور بنا ہوا ہے۔ صلوات پڑھ دے پر محمد۔ اب مصائب کی منزل کی طرف آتے ہوئے معذرت کے ساتھ مصائب کم پڑھ پاتا ہوں۔ محرم کی آج پہلی تاریخ ہے۔ صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ، صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ،
اے عزاداروں جب بھی ٹھنڈا پانی پیو اور معرفت پروردگار حاصل کرو تو کہو صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ، صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ۔ ایک جملہ، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ آج محرم کی پہلی تاریخ ہے، نکلا ہوا ہے چاند، نکلا ہوا ہے چاند آسمان پہ، ماہ اذا کا نکلا ہوا ہے چاند، ماہ اذا کا آسمان پہ ڈوبے گا اب اپنے خون میں، اب ڈوبے گا اپنے خون میں فاطمہ کا چاند، ڈوبے گا اپنے خون میں اب فاطمہ کا چاند صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ۔ ارے وہ ایک مرتبہ جب یزید کے دربار سے جزاکم اللہ خیر الجزا، اللہ کوئی غم نہ دے سوائے مظلوم کربلا کے، جب واپس آئے بیت الشرف میں اور اس کے بعد اپنے نانا کی قبر پر جب پہنچے ہیں تو گریہ کیا، نانا نانا امت نے میرا خیال نہیں کیا، میرا خیال نہیں کیا، جزاکم اللہ خیر الجزا صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ، صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ۔ ایک مرتبہ روضے پہ گئے اور مناجات کرتے کرتے ایک مرتبہ نیند لگ گئی، مقتل کے الفاظ ہے کہ مولا مولا، پوری رات قبر مطہر پر رہے، دوسرے دن پھر اللہ سے مناجات کی، اے خدایا مجھے معروف سے عشق ہے، مجھے تیری عبادت سے عشق ہے، مجھے قرآن سے عشق ہے۔ ایک مرتبہ جیسی نیند آئی دیکھا کہ ملائکہ آئے ہوئے ہیں اور رسول کی آغوش میں حسین ہے۔ ایک مرتبہ حسین کو نانا نے اپنی آغوش میں لیا، صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ، صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ۔ جیسے پیشانی پر بوجھ سا لیتے ہوئے کیسے جزاکم اللہ خیر الجزا۔ ایک مرتبہ کہتے جزاکم اللہ خیر الجزا، ایک مرتبہ کہتے ہیں اے بیٹا میں دیکھ رہا ہوں ان قریب تم شہید کر دیے جاؤ گے، ارے تمہیں بے پیاس پانی کے مار دیا جائے گا، وہ بھی رلا رلا کے شہید کیا جائے گا۔